السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک پکی عمر کے جن کے بارے میں بتا رہی تھی جنہوں نے چوری کیا ہوا تحفہ حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام کو ان کی شادی میں دے دیا۔ اب ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، لیٹس بگن دا ٹاپک۔ ان صاحب کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ تحفہ کہاں سے دیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ کہنے لگا کہ میسور انڈیا کے فلاں شہر کے فلاں ہندو سیٹھ کی تجوری سے چرا کر لایا ہوں۔ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اور آخری بیٹا تھا اور میں خالی ہاتھ آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ غلطی کر بیٹھا۔ حاجی صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا کہ جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا حکم ہے، پھر صحابی بابا کی طرف دیکھا۔ صحابی بابا خاموش رہے۔ یہ ان کی اکثر عادت ہے، جب میں موجود ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں، اس لیے کہ وہ مجھ پر نہایت شفقت فرماتے ہیں۔ جو عرض کر دوں اس کو حکم بنوا کر منواتے ہیں اور جو نہ مانے اس کو سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ ساری زندگی آپ کی حلال پر گزری ہے، آپ نے کبھی حرام نہ خود کھایا نہ کبھی کسی کو کھانے دیا، حتیٰ کہ مجھے عبدالسلام کا واقعہ جو کہ ان کے بیٹے ہیں یاد ہے، جو کہ اس کی والدہ نے سنایا کہ جب یہ 115 سال کا تھا، چونکہ ابھی چھوٹا تھا، کہ کسی کے گھر سے تلے ہوئے 2 پراٹھے لایا تھا اور کچھ لقمے کھا لیے اور باقی کھا رہا تھا۔ تو حاجی صاحب نے دیکھ لیا، پراٹھے ہاتھ سے چھین لیے اور لوہے کی موٹی زنجیروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا، پھر نمک میں پانی ملوا کر بہت زیادہ پلوایا اور حلق میں انگلی مروا کر قے کروا دی تھی۔ جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو حاجی صاحب نے گردن ہلائی کہ واقعی ایسا ہوا تھا اور عبدالسلام کا سر جھک گیا۔ میں نے مزید تفصیل بیان کی کہ ہندو ہو یا مسلمان، جس کا بھی حق ہے اس تک واپس جانا چاہیے۔ یہ پکی عمر کے مسلمان جن ہیں انہیں سزا نہ دی جائے بلکہ معاف کر دیا جائے۔ 2 محافظ جن جو میرے سینکڑوں محافظوں میں سے ہیں ان کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے چرائے تھے واپس وہیں رکھ کر آئیں۔ یہ محافظ ان کی نگرانی کریں گے کہ آیا واپس وہیں رکھے ہیں یا نہیں۔ ابھی میں نے بات ختم ہی کی تھی کہ میری نظر حاجی صاحب کے چہرے پر پڑی کہ ان کے نورانی چہرے پر زبردست جلال تھا۔ میرا سال ہر سال کا تجربہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر جلال ہوتا ہے تو بہت پسینہ آتا ہے۔ اب تو اتنا پسینہ آیا کہ داڑھی سے بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ غصے سے کانپتی آواز میں بولے کہ یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی تربیت کی، آج اس کی عمر 1600 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آپ چونکہ میرے مرشد کے خلیفہ ہیں اور وصال کے وقت مرشد ہم سب قبائل کو آپ کے سپرد کر گئے تھے، لہٰذا اجازت دیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کی قید کا حکم ملنا چاہیے۔ میں نے جب یہ صورت دیکھی کہ اب حاجی صاحب سخت جلال میں ہیں، میں اگر قید کا حکم نہ مانوں، حاجی صاحب مان تو جائیں گے لیکن ایک کی قید سب کروڑوں جنات کے لیے نصیحت بن جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب جیسے آپ کا مشورہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بندہ نے اسی وقت اپنے محافظ جنات کو حکم دیا، انہوں نے اس شخص کو اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر ٹھٹھہ حیدرآباد سندھ میں مکلی قبرستان کی بڑی جیل میں پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد عبدالسلام جن کے نکاح کی تقریب میں اچھی خاصی افسردگی ہو گئی، لیکن صحابی بابا نے احادیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گرما دیا کہ اگر ہم نے انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے تو انصاف کہاں سے لائیں گے۔ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول ہوا اور ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ پھولوں کے ہار دولہا کے گلے میں لٹکائے، 700 من شوارے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔
رات زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سردی بہت سخت تھی۔ ان لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن باوجود کپڑے اور گرم لباس کے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک سوپ لایا گیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، حضرت یہ میری اہلیہ نے آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے۔ یہاں قراقرم کی چوٹیوں میں ایک چڑیا کی مانند پرندہ ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ شاہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن، وہ بھی قدرتی طور پر کر سکتا ہے، کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور یہ اڑ نہیں سکتا، پھر یہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر موت لکھی ہو تو پھر شاہین کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کا شکار ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے ذرات ہیں اور یہ اسی پرندے کا سوپ ہے۔ یہ ایک گھونٹ آپ کی سردی کو فوراً ختم کر دے گا اور اگر دوسرا گھونٹ پی لیں گے تو آپ کو کبھی سردی نہیں لگے گی، حتیٰ کہ آپ کے علاقے کی سخت سردی میں بھی آپ کو گرمی لگے گی، اور سخت سردی میں آپ صحن میں یا چھت پر بستر بچھا کر سوئیں گے، اور گرمی میں پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ میں نے صرف ایک گھونٹ پیا، واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گرم ترین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ رہی تھی، اب گرمی لگنے لگ گئی۔ پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے باورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے، صدیوں ان کی عمر تھی، آنکھوں کی بھویں ڈھلک کر آگے کو آ گئی تھیں اور اس نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کی دسترخوانوں کی خدمت کی ہے۔ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فاتح شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور والے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی والے، اس طرح بے شمار نام پکارے کہ مجھے یاد نہیں۔ ان باورچی بابا کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، موٹے کپڑے کا پرانا ہلکے پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیزیں تھیں۔ فرمانے لگے، ہر درویش کا اپنا ذوق تھا۔ جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہریسہ، تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔